أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله اللہ سبحانہ و تعالی نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے زیادہ عظمت، شان اور مقام والے رسول کو پیدا فرمایا۔ جس جیسا شخص نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان اور وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو نصیب نہ ہو سکا۔ لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت، اتنے بڑے احسان کی وہ قدر و منزلت اور وہ شان اور وہ مقام نہ سمجھی جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ امت یہ بات سمجھنے سے قاصر رہی کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان اس امت پر کیوں کیا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی منا لینا، جھنڈیاں لگا لینا، چراغاں کر لینا، بازاروں کو، گلیوں کو سجا لینا اور جلوس نکال لینا، شاید یہی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، جبکہ آپ کی آمد کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کر رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو کس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کے آنے کی خوشی تو ہر مومن کے دل میں ہے اور ہونی چاہیے، اور یہ خوشی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہے، جب وہ آپ کے دین کو اپناتا ہے۔ وگرنہ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ محبت نہیں ہے اور آپ کے دین کو پسے پش ڈالا ہوا ہے تو پھر یاد رکھو یہ سال بعد خوشی کرنا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس طرح کی خوشی تو پیارے پیغمبر کے خاندان کے لوگوں نے بھی کی، لیکن ان کا حال اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیا ہے۔
اللہ نے ان کی خوشی کا رد کیا ہے، ان کی محبت کی نفی کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کے خاندان کو آپ کی پیدائش کا انتظار تھا، اس لیے کہ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے قبل اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اور اس سے بڑی اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی دنیا میں بہن موجود ہے اور نہ ہی کوئی بھائی موجود۔ عبداللہ کے گھر میں یہ پہلی نورینہ اولاد تھی، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر خاندان میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو خاندان کے برادری کے لوگ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے فوت ہونے والے بھائی کی کوئی نہ کوئی دنیا میں نشانی ہو، اس کی دنیا میں کوئی نہ کوئی اولاد ہو۔ آپ کے آنے کے منتظر تھا پورا خاندان کہ عبداللہ کی نشانی اس دنیا میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے آمنہ کے گھر میں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش فرمائی۔ جب آپ کی ولادت کی خبر مکے میں پھیلی تو اور لوگوں نے بھی خوشیاں کی، لیکن سب سے بڑی خوشی جو تاریخ میں موجود ہے وہ آپ کے حقیقی چچا نے عبد العزیٰ، جو ابو لہب کے نام سے مشہور اور معروف ہے، اس نے کی۔ جب پتہ چلا کہ میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھتیجے کی ولادت کی خبر سن کر خوشی میں آ کر اپنی صوبیہ لونڈی کو آزاد کر، اور لونڈیاں اور غلام بڑے مہنگے داموں خریدے اور فروخت کیے جاتے تھے۔ اتنی بڑی خوشی کی، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اس کی اس خوشی نے اس کو کچھ فائدہ دیا ہے؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات ہی نہیں مانی، اب وہی چچا جس نے اتنی بڑی خوشی کی، آپ اندازہ کریں وہ آپ کو ہاتھوں پر بھی اٹھاتا ہوگا، آپ کو بوسے بھی دیتا ہوگا، کبھی بازار میں دکان پر چیزیں بھی لے کر دیتا ہوگا، محبت بڑی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی میں آئے، پیارے پیغمبر کی عمر 40 سال ہو گئی، نکاح ہو گیا، اللہ نے نبوت کے ساتھ سرفراز کیا، اپنے آخری نبی کو نبوت کا ایسا تاج پہنایا کہ اللہ نے یہ مہر لگا دی کہ آج کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ جب آپ کو نبوت ملی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا سارے میری بات سنو، بات کیا ہے؟ محمد کر بات کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ میری دعوت یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے، میری بات یہ ہے، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اللہ کی توحید کو اپنا لو، تفلحون۔ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا،
دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے۔ آپ کا اتنی بات کرنا تھا، صرف وہی چچا جس نے آپ کی پیدائش پر اتنی بڑی خوشی کی، جو آپ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، باپ جیسی محبت دینے کی کوشش کرتا تھا، جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتنی بات کی، زبان سے آگ سے زیادہ سخت الفاظ بولتا ہے، کہتا ہے تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے؟ آپ نے دیکھا پورے مجمع میں یہ آواز کہاں سے آئی؟ اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کیا کہنے والے ہیں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہ نبوت کے اس پیغام سے پہلے کی باتیں ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت دی، سب سے پہلے یہی خوشی کرنے والا آپ کے متعلق اتنے نازیبا الفاظ بول رہے ہیں۔ آپ نے نظر دوڑائی، اپنوں کا انسان کو مان تو ہوتا ہے نا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں بات آئی، یا اللہ یہ کیسا ماحول پیدا ہو گیا، لوگوں کو اپنے رشتہ داروں پہ مان ہوتا ہے کہ اگر میری مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، میرے پیچھے میرے آبا و اجداد کھڑے، میرے پیچھے میرے بھائی کھڑے، میرا دنیا میں بھائی کوئی نہیں، میرے پیچھے میرے چچا کھڑے، یا اللہ آج تو میرے سکے چچا نے پہلی دعوت پر میری اتنی سخت مخالفت کی ہے۔ اللہ نے اسی وقت آسمان سے جواب دے دیا، فرمایا محمد پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یہ جو تیرے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میں رب ان کے لیے کیا کہہ رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی مذمت میں۔ اللہ نے کہا چل تو ایک لفظ کہتا ہے، میرے محمد کے بارے میں فیصلہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو تو نے کہا وہ پورا کرنا ہے تو میں نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا تو پھر بھی میں نہیں کرنا ہے، لیکن تو سن لے کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو نے میرے پیغمبر کے ہاتھ کو کہا، میں رب تجھے کہتا ہوں تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا، یہ ہے میرے موضوع کا اس بات کا حصہ، ما اغنا، اللہ نے کہا اسے کچھ بھی چیز فائدہ نہیں دے گی، انہ مالہ وما کسب، نہ ہی اس کا مال اور نہ ہی اس نے جو کمایا۔ علماء نے لکھا ہے کسب سے مراد انسان کے اعمال ہیں، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، فرمایا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، نہ اس کا کوئی عمل اور نہ ہی اس کا مال۔ آج دنیا میں اس نے اتنی بڑی خوشی کی ہے کہ اپنی صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا ہے، اللہ نے کہا یہ اس کی خوشی ہے، ہمیں ایسی خوشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی ولادت کی خوشی کر لے اور بات آپ کی ایک نہ مانے، آپ کی ایک نہ سنے، آپ کی گستاخیاں کرتا پھرے، اپنی من مرضیاں کرتا پھرے۔ اللہ کہتا ہے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ایسے لوگوں کے اعمال انہیں کچھ فائدہ دیں گے۔ تو میرے بھائی اللہ نے نفی کی ہے، ایسے خوشی کرنے والے ان کے اعمال کی اللہ رب العزت نے نفی کی۔
اور اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اپنا رسول تمہارے اندر اس لیے بھیجا ہے، اس لیے اسے مبعوث کیا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اس کی پیدائش کے دنوں کو خوشیاں منانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم یہ دیا ہے تمہارے ایمان کا مزہ تب ہے، تمہارے ایمان کی تمہیں چاشنی تب محسوس ہوگی جب تم میرے اس پیارے پیغمبر کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو۔ اللہ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کس نے کتنی بڑی خوشی کی ہے، اللہ تو اس پیغمبر کا مطیع اور فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی میرے پیارے پیغمبر کی کتنی اطاعت کرتا ہے، کتنی خوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اس لیے آتا ہے تاکہ اس کا کلمہ پڑھا جائے، صرف کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد عمل اپنی مرضی سے کرتے رہے۔ نہیں میرے بھائی، کلمہ پڑھ لینے کے بعد تیرا ایمان تجھے تب فائدہ دے گا جب تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق عمل کرے گا۔ دین میں مرضی اپنی نہیں چلتی، اگر کوئی اپنی مرضی کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شرط اللہ رب العزت نے قرار دی اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تمہاری محبت تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جب تم میرے پیغمبر کی چاہت کے مطابق عمل کرو گے، جیسے میرے پیغمبر کی منشا ہے، جیسے میرا نبی چاہتا ہے ویسے تم اس نبی کی اطاعت کرو گے، پھر اللہ کے ہاں تمہارا عمل قابل قبول ہے۔ وگرنہ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کی شروع کی پہلی آیت میں یہ بات کہہ دی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتا ہے یہ منافقین اے پیارے پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں؟ قالو نشہد، اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے بھی مومنوں کو پہچان کروائی، اللہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ رب العزت آگے جو بات ارشاد فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ گواہی دیتے ہیں نا اوپر اوپر سے کہ ہم تجھے رسول مانتے ہیں، مرضیاں اپنی کرتے ہیں، تیری چاہت کے مطابق عمل نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے لے پھر میرا فتویٰ سن لے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ایسے منافقین ان کی شہادتیں وہ جھوٹی ہیں، وہ تمہیں اصل میں رسول نہیں مانتے۔ مہر اللہ نے لگائی ہے کہ جو بھی میرے پیارے پیغمبر کا کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن میرے پیغمبر کی چاہت کے مطابق اس کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے وہ منافق ہے، میرے ہاں وہ جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے پیغام دے دیا کہ نبی کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم صرف اس کا کلمہ پڑھ لو، مرضیاں اپنی کرتے پھرو۔ اللہ کہتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو تمہارا ایمان میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے۔ اسی طرح اطاعت کرنی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دو بڑی مین شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ ان شرائط کے اندر رہتے ہوئے آپ کی اطاعت کرنی ہے، پھر ہمیں آپ کی اطاعت فائدہ دے گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہی جو ابھی میں نے ذکر کی
کہ پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے تو پیغمبر کی چاہت کو دیکھنا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی منشا کیا ہے, آپ کی چاہت کیا ہے کہ لوگ کس طرح سے بنے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بھی کوئی مومن مرد یا کوئی مومن عورت جب بھی اس تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا ہے, اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی بات کو لاتا ہے, اگر وہ اپنی منشا پوری کرتا ہے, اگر وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے, اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, وہ ایسی گمراہی میں چلا گیا جو دور کی گمراہی ہے, اس کے واپس پلٹنے کے چانس بہت کم ہے. عمل کرنا ہے, ایک ایک بات میں پرکھ کرنی ہے کہ کیا یہ بات اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ہے, آپ کی چاہت کے مطابق ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی آپ کی چاہت شامل نہ ہوئی, کوئی دوسری طرف معاملہ چلا گیا, پھر یاد رکھیں مجھے اور آپ کو وہ عمل فائدہ نہیں دے گا. اس کی مثال ایک دیتا ہوں, جامع ترمذی میں روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات والے دن شام کو کچھ صحابہ کو جمع کیا اور ان کو اس بات کا پابند فرمایا کہ صبح جمعہ فجر کی نماز ہمارے ساتھ ادا کر کے تم نے سفر کرنا ہے اور جمعے کی شام تک فلاں جگہ تک پہنچنا ہے. آپ کا فرمان سب صحابہ نے سنا, جو کام گھر والوں کے ذمے لگانے تھے شام کو جا کے لگا دیے, اگلی صبح فجر کی نماز پڑھی اور سفر شروع کر دیا. ان صحابہ کو جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے سفر شروع کرنے کا حکم دیا تھا اور شام تک اس مقام تک پہنچنے کا حکم دیا تھا, انہی میں ایک نام سیدنا عبداللہ بن رواحہ کا ہے. جلیل القدر صحابی ہیں, عظیم صحابی ہیں. کہتے ہیں میں نے سوچا صبح جمعہ ہے, لوگ تو جمعہ پڑھ کے سفر شروع کر دیں, میں نے یہ لالچ کیا کہ مجھے اللہ کے رسول کی امامت میں جمعہ مل جائے, تو چلو میں آپ کے پیچھے جمعہ ادا کروں گا. مسجد نبوی کا جمعہ ہے, اللہ کے رسول کی اقتداء میں آپ کی امامت میں جمعہ ادا کروں گا, پھر پتہ نہیں کبھی نصیب ہو یا نہ ہو جمعہ پڑھنا. اب دیکھیں بظاہر نیت اچھی ہے, سوچ نیکی کی ہے, لیکن اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ فجر پڑھ کے سب نے روانہ ہو جانا. اس نے نیت کی کہ میں چلو ثواب زیادہ لے لوں, رکا رہا, جمعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھا, آپ کے ساتھ سلام لینے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے کہا تھا ان کے ساتھ صبح فجر کے بعد روانہ ہو جانا ہے. اللہ کے رسول میں نے سوچا میری سواری بڑی تیز ہے, میں بالکل تیار ہو کے آیا ہوں, سواری میں نے باہر باندھی ہوئی ہے, بس آپ سے سلام لوں گا, سواری پہ جا کر بیٹھوں گا اور شام تک ان صحابہ تک پہنچ جاؤں. اب دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی. آپ نے پوچھا کیوں ایسا کام کیا؟ کہتا اللہ کے رسول صرف نیت یہ تھی ثواب زیادہ مل جائے, آپ کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں گا, ثواب نیکی زیادہ مل جائے گی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو سوچتا ہے ثواب زیادہ ملے گا,
یاد رکھ میری بات، تو نے جمعہ بھی میرے پیچھے پڑھ لیا، جمعہ بھی مسجد نبی میں ادا کر لیا، جمعے کی ساری فضیلتیں بھی اکٹھی کر لے، لو انفقت ما فی الارض جميعا، جو کچھ اللہ نے اس زمین میں خزانے پیدا کیے ہیں سارے کے سارے سونے اور چاندی اور جو کچھ بھی ہے سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، فرمایا تب بھی تو ان صحابہ کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میری چاہت کے مطابق صبح سفر کر کے نکل چکے۔ سارا کچھ بھی خرچ کر دے، جو میری بات مان کر فجر کے بعد روانہ ہو چکے ہیں نا، فرمایا تو ان کے اجر اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میرے صاحب، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے اس کے لیے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی چاہت کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کی منشا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب اس صحابی کا عمل بظاہر بہت اچھا ہے لیکن اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تو ساری زمین کے خزانے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تب بھی ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات مان کر صبح فجر کے بعد روانہ ہو چکے۔ دوسری شرط اللہ رب العزت نے لگائی، پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے دل کی خوشی کے ساتھ کرنی، دل تنگ کر کے نہیں، طبیعت بوجھل کر کے نہیں۔ جب بھی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے اپنے دل کو خوش رکھنا ہے، اطمینان میں، سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ۔ لوگ جو مرضی کہہ دیں یہ میلاد کا منکر ہے، لوگ جو مرضی کہہ دیں کہ اس نے جھنڈیاں نہیں لگائیں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لوگ جو مرضی کہہ دیں اس نے بازار نہیں سجائے اس لیے یہ صحابہ کا، اللہ کے نبی کی محبت کا منکر ہے، جو مرضی کہہ دیں، تیرے سامنے صرف اور صرف اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دل میں خوشی ہونی چاہیے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ شرط بھی قرآن حکیم میں بیان فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے اس وقت تک میں کسی شخص کا ایمان قبول ہی نہیں کروں گا جب تک وہ آپ کی اطاعت دل کی خوشی کے ساتھ نہیں کرے۔ دل کی خوشی اتنی ضروری ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت کھولیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، امام بخاری نے اس کی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے، اس کے شان نزول میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی اپنا پانی کا جھگڑا لے کر آئے، ایک کہتا ہے میں نے پہلے اپنی فصل پانی کے ساتھ سیراب کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے پہلے کرنی ہے، ایک انصاری صحابی ہے، دوسرا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد کزن ہے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جب بات سنی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ زبیر کی زمین پہلے ہے، پانی کے قریب ہے، تو آپ نے حکم نامہ جاری فرمایا زبیر تو اپنی فصل کو پانی پہلے پلائے گا، سیراب کرے گا، اور پھر جو پانی بچ جائے تیری فصل سیراب ہو جائے تو نے بچا ہوا پانی اس صحابی کو دینا ہے، انصاری کو دینا ہے۔ فیصلہ آپ نے کر دیا۔ اب دونوں صحابی اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، فیصلہ دونوں نے قبول کر لیا، سیدنا زبیر نے بھی، انصاری صحابی نے۔ لیکن کچھ عرصے بعد انصاری صحابی کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ اپنے رشتہ دار کے حق میں کیا ہے، کیونکہ آپ کا قریبی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس لیے آپ نے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے شاید زبیر کو پانی پلانے کے لیے اول ترجیح دی ہے۔ کوئی رٹ دائر نہیں کی، کوئی اپیل آ کر دائر نہیں کی،
کہ آپ نے اس طرح فیصلہ کیوں کیا؟ کوئی لفظ نہیں بولا، لیکن اللہ نے آسمان سے پیغمبر کے اوپر قرآن نازل کر دیا، اے پیارے پیغمبر، جو آپ کا فیصلہ تو مانے گا لیکن دل کی خوشی سے نہیں مانے گا، اللہ رب العزت کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ ویسے ابھی نے اپنی اصلاح کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ جھنڈیاں لگانے سے، یہ بازار سجانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اصل بات یہ ہے اپنا ایمان سجائیں، پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اپنے دل کو، اپنے جسم کو اللہ کے رسول کی اطاعت پر لائیں اور دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ پھر دیکھیں یہ دنیا بھی اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے خیر کا باعث بنا دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کئی باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔